کھلا ہے جھوٹ کا بازار، آؤ سچ بولیں، نہ ہوں بلا سے خریدار، آؤ سچ بولیں۔ سکوت چھایا ہے انسانیت کی قدروں پر، یہی ہے موقع اظہار، آؤ سچ بولیں۔ ہمیں گواہ بنایا ہے وقت نے اپنا، بنام عظمت کردار، آؤ سچ بولیں۔ تمام شہر میں ایک بھی نہیں منصور، کہیں گے کیا رسن و دار، آؤ سچ بولیں۔ سنا ہے وقت کا حاکم بڑا ہی منصف ہے، پکار کر سرے دربار، آؤ سچ بولیں۔ اور چھپائے سے کہیں چھپتے ہیں داغ چہرے کے، نظر ہے آئینہ بردار، آؤ سچ بولیں۔ جو وصف ہم میں نہیں کیوں کریں کسی میں تلاش، اگر ضمیر ہے بیدار تو آؤ سچ بولیں۔ قتیل جن پہ صدا پتھروں کو پیار آیا، کہاں گئے وہ گنہگار، آؤ سچ بولیں، آؤ سچ بولیں۔ اور اس سچ کی پاداش کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب پہ جس طریقے سے تنقید کی جا رہی ہے، کیچڑ اچھالا جا رہا ہے، تضحیک کی جا رہی ہے، انتہائی افسوسناک ہے۔ اب مولانا طارق جمیل صاحب سے ایک بہت غلطی ہوئی ہے، ایک بہت بڑا جرم سرزد ہوا ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹے معاشرے میں، ایک منافقت کے اوپر قائم سوسائٹی میں انہوں نے جھوٹوں کے منہ پہ جھوٹا کہہ دیا ہے ان اینکرز کو، ان میڈیا حضرات کو جو پاکستان کے اندر سچ کے بہت بڑے علمبردار بنے ہوئے۔ اب یہ میں بات تسلیم کرتا ہوں کہ یقیناً مولانا صاحب سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، لیکن اس سے بڑی غلطی مولانا صاحب نے یہ کہی ہے کہ انہوں نے جھوٹا کہنے پر معذرت کی ہے، معافی مانگی ہے۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے حامد میر کو، محمد مالک کو، کامران شاہد کو ایک سرٹیفکیٹ دیا ہے سچا ہونے کا، پاکستان کے جھوٹے میڈیا کو، کرپٹ میڈیا کو لائسنس دیا ہے سچے ہونے کا۔ تو آئی تھنک کہ مولانا صاحب کو اتنا جذباتی نہیں ہونا چاہیے تھا، اتنا ڈیفینسو پوزیشن پہ نہیں جانا چاہیے تھا، اور ان کو سٹینڈ لینا چاہیے تھا اپنی گفتگو کے اوپر، کیونکہ یہ وہ ٹروتھ ہے جس کے اوپر کسی کو کوئی بحث نہیں ہے۔ پورا پاکستان اس چیز کو سمجھتا ہے کہ پاکستان کا میڈیا ایک پیڈ میڈیا، ایک مافیا کے طور پہ کام کر رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جن سوسائٹیز کے اندر سچ ہوتا ہے وہاں پر کرپشن نہیں ہوتی، جن سوسائٹیز میں سچ ہوتا ہے وہاں ظلم نہیں ہوتا، وہاں پہ ذخیرہ اندوزی نہیں ہوتی، وہاں پہ ملاوٹ نہیں ہوتی، وہاں پہ منی لانڈرنگ نہیں ہوتی، وہاں پہ آٹا اور چینی چوری کے سکینڈل نہیں ہوتے، وہاں پہ پاور سیکٹر کا مافیا نہیں پایا جاتا، وہاں پہ وکیل نہیں بکتا، وہاں پہ جج نہیں بکتا۔ جہاں پہ سچ ہوتا ہے وہاں انصاف ہوتا ہے، جہاں پہ ظلم ہوتا ہے وہاں پہ سچ نہیں ہو سکتا۔ جس معاشرے میں گاڈ فادر اور سوسینین مافیاز پائے جاتے ہوں وہاں پہ سچ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس معاشرے کے اندر لوگوں کی گردنیں اڑا دی جائیں، طبقاتی نظام تعلیم ہو، طبقاتی نظام صحت ہو، وہاں پر سچ کیسے ہو سکتا ہے؟ سچ کا تعلق عدل کے ساتھ ہے، انصاف کے ساتھ ہے، برابری کے ساتھ ہے۔ اب پاکستان کے اندر وہ اینکر جنہوں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو آڑے ہاتھوں لیے، میں صرف ان کی آپ کو شکلیں دکھانا چاہتا ہوں۔ تینوں صحافیوں کے پروگرام میں دیکھتا ہوں، ان کی رائے سے اگرچہ میں اتفاق نہیں کرتا، لیکن وہ اپنی فیلڈ کے ماہر ناز لوگ ہیں، ان کی اپنی ایک رائے اور سوچ ہے۔
وہ جھوٹی ہے یا سچی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اس پہ میں کامنٹ نہیں کرتا. لیکن محترم حامد میر صاحب نے کہا اپنے پروگرام کے اندر کہ جھوٹے پر خدا کی لعنت، یعنی جو جھوٹ بولتا ہے اس پہ خدا کی لعنت. اب حامد میر صاحب پہ کو جب گولیاں لگیں، جو انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت واقعہ تھا، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی تحقیق کے، اس وقت کے ڈی جی ISPR کے اوپر الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے حامد میر صاحب کو قتل کروانے کی کوشش کی ہے. اور اس کے بعد جیو نیوز ایک طویل ٹرانسمیشن کے بعد معافیاں مانگنے پر اتر آیا، اور حامد میر صاحب کو تو شاید جرت بھی نہیں ہوئی کہ وہ ہی آ کے کم سے کم ایک کلیریفیکیشن و معذرت کرتے. تو آئی تھنک کہ جو لعنت انہوں نے بھیجی وہ انہوں نے بالکل ٹھیک بھیجی. تو یہ تو ایک ایپیسوڈ ہے جو حامد میر صاحب کی ذات سے وابستہ ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹا الزام لگایا، انہوں نے، ان کے چینل نے، ان کی فیملی نے، اور اس کے بعد پھر انہوں نے پوری قوم کے سامنے اس جھوٹ پر معافی مانگی. اس کے بعد جناب کامران شاہد، اگرچہ میں نے خود ان کے کئی شوز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے، بڑے اچھے پروگرام وہ کرتے ہیں، لیکن وہ ان کو دکھ اس بات کا تھا کہ پورے پاکستان کو جھوٹا کہہ دیا، پوری سوسائٹی کو جھوٹا کہہ دیا. چلو عمران خان سچا ہے، لیکن یہ کہنا کہ سارے جھوٹے ہیں، تو یہ بڑا قابل مذمت تھا کامران شاہد صاحب کے لیے. لیکن میں بتاتا چلوں کہ دنیا نیوز جس پلیٹ فارم پہ کامران شاہد صاحب پروگرام کرتے ہیں، وہاں پہ ایک میڈیا گیٹ اسکینڈل آیا تھا. ملک ریاض صاحب کے ساتھ مل کے مبشر لقمان اور مہر بخاری صاحبہ نے پاکستان کی جوڈیشری کو ملائن کرنے کی کوشش کی تھی. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب کے اوپر اس وقت انہوں نے ایک پلانٹڈ شو کیا تھا ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے. ارسلان افتخار کو ٹریپ کر کے، استعمال کر کے ایک پوری سٹوری بنائی تھی. تو یہ اخلاقی معیار ہے، یہ سچ کا پیمانہ ہے اس دنیا نیوز کا جس پر بیٹھ کر کامران شاہد صاحب مولانا طارق جمیل صاحب کو لیکچر دے رہے تھے. اب اس کے بعد محمد مالک صاحب، اگین ایک بڑا اچھا جرنلسٹ، بڑا ساؤنڈ جرنلسٹ، جن کی رائے کو میں بھی بہت حد تک سنتا ہوں، ان کے شوز دیکھتا ہوں. بٹ مسئلہ اب چونکہ سچ کا آ گیا ہے تو محمد مالک صاحب ذرا دور کی بات نہیں ہے، یوٹیوب کے اوپر وہ شو اویلیبل ہے. طارق بشیر چیمہ صاحب نے جس طریقے سے جوتے مارے پروگرام کے اندر، اور جس طریقے سے اس پلانٹڈ شو کو بے نقاب کیا، وہ اویلیبل ہے. اور کس طریقے سے ایک مافیاز کے ساتھ مل کے مالک صاحب نے ایک منسٹر کو ملائن کرنے کی کوشش کی، اور ان کو ان کی ٹیلی فون کالز کا ریکارڈ تک دیا گیا کہ وہ مافیاز کے ساتھ مل کے کس طریقے سے شوز کو ارینج کر رہے تھے. تو یہ شو بھی یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے. تو اب آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا، کہ کن کو تکلیف زیادہ ہو رہی ہے، کن کو زیادہ پرابلم ہو رہی ہے جھوٹا کہنے کے اوپر، کون تڑپ رہے ہیں. باقی اینکر بھی تھے، باقی بھی تجزیہ کار تھے، ان کو تو تکلیف نہیں ہوئی، لیکن یہ کچھ لوگوں کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی. تو ان کو آئینہ دکھانا بڑا امپورٹنٹ تھا. اب جناب سچ دیکھیں، سچ ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. ایک سچ میرا ہے، ایک سچ حامد میر صاحب کا ہے، ایک سچ کامران شاہد کا ہے، ایک محمد مالک کا ہے، اور ایک مولانا طارق جمیل صاحب کا ہے. ہر انسان کا سچ اپنا ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز میرے لیے سچی ہے تو دوسرے کے لیے بھی سچی ہو. سچ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے، اپنے اپنا نقطہ نظر ہے سچ کو تلاش کرنے کے لیے اور ڈھونڈنے کے لیے اور حقیقت کو جاننے کے لیے. ایک سچ وہ ہے جو میڈیا کے اوپر جیو نیوز بیچتا ہے، اور ایک سچ وہ ہے جو میڈیا کے اوپر ARY نیوز بیچتا ہے. اب جیو کی آڈینس کے لیے ARY جھوٹا ہے اور ARY کے لیے جیو جھوٹا ہے. کچھ لوگ میاں نواز شریف کو کرپٹ سمجھتے ہیں، گاڈ فادر سمجھتے ہیں، سسیلین مافیا سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو سمجھتے ہیں کہ ان سے انتقام لیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ظلم کیا گیا. کچھ لوگ عمران خان کو بہت ایماندار آدمی تصور کرتے ہیں، ریاست مدینہ کو تخلیق کرنے والا، بنانے والا، اس دور کے اندر ایک رول ماڈل کے طور پہ مذہب کو لے کے چلنے والا شخص عمران خان ہے. جبکہ دوسری جانب ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے، ان کے ماضی کی وجہ سے پلے بوائے کے الزامات لگتے ہیں ان کے اوپر، ان کی پارٹیوں کے جلسے جس میں خواتین جس طریقے سے پارٹیسپیٹ کرتی تھیں. پہلی مرتبہ یہ بھی کریڈٹ بائی دی وے کہ پاکستان کی
فیملیز پولیٹیکل پارٹیز کے جلسوں کا پارٹ بنی، مگر ان کے گانے پر، ان کے ڈانس کرنے پر، ایک تالیاں بجانے کے اوپر لوگوں کو اعتراض تھا۔ اب یہ لوگوں کی ڈیفینیشن ہے۔ اب فحاشی اور عریانی کا پیمانہ بھی بڑا مختلف ہے۔ بعض لوگوں کو شاید برقعے کے سٹائل کے اندر بھی کوئی فحاشی نظر آ جائے گی، اور بعض لوگوں کو شاید بہت کچھ ایسا لباس پہننے کے اوپر بھی کوئی فحاشی محسوس نہ ہو۔ تو یہ بھی ایک ریلیٹیو اور ایک ویگ ٹرم ہے۔ بٹ آئی تھنک کہ پاکستان کا میڈیا ایک کرپٹ میڈیا ہے، یہ ہمیں ماننا چاہیے۔ پاکستان کا میڈیا ایک جھوٹا میڈیا ہے، یہ اپنی مرضی کا سچ بولتا ہے اور اپنی مرضی کا جھوٹ دکھاتا ہے۔ تو آئی تھنک کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے معافی مانگ کر بہت بڑا ظلم کیا، زیادتی کی ہے۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ امت کو جوڑنے والا کام تھا۔ آئی تھنک کہ ان کو اپنی بات پہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے ایک طرح سے مافیاز کو لائسنس دے دیا ہے، جو کہ قابل افسوس ہے۔ تو کھلا ہے جھوٹ کا بازار، آؤ سچ بولیں۔ اور سچ یہی ہے کہ یہ جتنے اینکرز ہیں یہ مافیاز کی پیداوار ہیں، جتنے ٹی وی چینل کے مالکان ہیں 90% مافیاز کا کاروبار کرتے ہیں۔ ان کے ٹیکس دیکھ لیں، ان کے ساسے دیکھ لیں، ان کی دولت دیکھ لیں، ان کے کاروبار کا طریقہ کار دیکھ لیں، آپ کو سچ مل جائے گا۔ تو آئی تھنک کہ مولانا طارق جمیل صاحب کو اس میڈیا کی ضرورت نہیں ہے، اس میڈیا کو مولانا طارق جمیل کی ضرورت ہے، کیونکہ مولانا طارق جمیل کی جو گفتگو ہے وہ لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتی ہے۔ یہ پاکستان کا واحد عالم دین ہے جس نے وراثت میں عورت کے حق کو موضوع بنایا، جس نے پاکستان کے جج کے سامنے کہا کہ تم انصاف نہیں کرتے، جس نے ٹیچر کے سامنے کہا کہ تم تربیت نہیں کرتے، جس نے تاجر کے سامنے یہ کہا کہ تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو، تم ٹیکس چور ہو، تم ذخیرہ اندوز ہو۔ تو آئی تھنک کہ مولانا صاحب کی جو گفتگو ہے، اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں وہ کیچڑ اچھالنے سے ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کا اسٹیچر بہت بلند ہے اور تبلیغی جماعت کی ایک بہت بڑی خدمت ہے اس قوم کے اندر، اس سوسائٹی کے اندر، ہمیں اس کو سراہنا چاہیے۔ لیکن ان جھوٹوں کے آگے جھکنا نہیں چاہیے، دبنا نہیں چاہیے۔ یہ میری درخواست ہے کہ اس مافیا کو ایک شٹ اپ کال دینی ضرور بنتی۔